الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ حدیث جبریل کے متعلق بات بیان ہو رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں۔ تو ایمان کے متعلق سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کے عمل کا عمل۔ یہ ایمان کا ایک مہم جز ہے۔ عمل کے بغیر انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا عمل کے چھوڑنے سے انسان کافر بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں خوارج ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وہ گناہ کبیرہ کر لے تو یہ کافر ہو گیا، اور معتزلہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمل چھوڑ دے یا گناہ کبیرہ کر لے تو ایسا انسان نہ مسلمان ہے اور نہ کافر ہے، بلکہ منزلہ بین المنزلتین ہے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ انسان یہ کافر کی طرح ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ان دونوں کے برخلاف اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل چھوڑ دے یا کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو اس سے انسان کافر نہیں بنتا، بلکہ ایسا انسان پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ ہاں، ایسا انسان فاسق بن جاتا ہے، اس انسان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اس انسان کے اعمال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، چاہے تو اس انسان کو جہنم میں داخل کرے اور پھر اس کے بعد جنت میں لے کر آئے، اور چاہے تو فوراً اس انسان کو جنت میں داخل کرے۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، تو عمل یہ ایمان کا ایک مہم جز ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ کیا ایمان میں کمی اور زیادتی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یعنی کیا یہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بعض لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ ایمان میں نہ کمی آتی ہے اور نہ اس میں نقصان آتا ہے، نہ کمی اور نہ زیادتی۔ یہ قول ماتریدیہ اور اشاعرہ احناف کا ہے، چونکہ ان لوگوں کے ہاں ایمان عبارت ہے صرف اور صرف تصدیق سے، تو کہتے کہ تصدیق میں نہ کمی آتی ہے اور نہ اس میں نقصان آتا ہے، چونکہ ایک بسیط چیز ہے۔ تو اس وجہ سے جن آیاتوں میں یا جن احادیث میں ایمان کی زیادتی کا آیا ہے تو یہ لوگ اس میں تعویلات کرتے ہیں، کہ مثلا یا تو کہتے کہ زیادت یہاں پر ظہور کے معنی میں، یا دوسرے نمبر پر کہتے کہ زیادت یہ اعمال کے اعتبار سے ہے، یا زیادت اور نقصان کا معنی قوت اور ضعف سے کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں، جبکہ جمہور محدثین اہل السنہ والجماعہ المحضہ وہ ایمان میں زیادتی کے بھی قائل اور ایمان میں کمی کے بھی قائل ہے، اور اس بات پر بہت زیادہ دلائل قرآن اور حدیث کے یہ موجود ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی اپنی یقین کی زیادتی چاہتا ہوں انہوں نے، اور قرآن سے تو ظاہراً معلوم ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتا ہے زادتم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ فتح میں فرماتے ہیں کہ ازدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان بڑھ گیا، اور آل عمران میں فزادہم ایمانا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ایمان یہ زیادہ کیا۔ تو ایمان یہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ اگر
عبادت میں، ذکر اذکار میں، بندگی میں، ان کاموں میں مشغول، تو اس انسان کا ایمان بڑھ گیا۔ اور جو انسان ان باتوں میں مشغول نہیں بلکہ ہنسی مذاق، گپ شپ، گناہ، غیبت وغیرہ ایسے گناہوں میں مشغول، تو ایسے انسان کا ایمان یہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی کمی اور زیادتی یہ تو احادیث میں بھی ذکر ہے۔ مثلا ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ انظروا من وجدتم فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوہ، کہ دیکھو جاؤ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس انسان کو نکال دو جہنم سے۔ تو دیکھو یہ ایمان انسان کے دل میں اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حد تک ایمان میں یہ کمی آ سکتی ہے۔ یہ اور حدیث میں عورتوں کے متعلق آیا ہے کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کہ عورتیں ان کا عقل اور دین ناقص ہے، یعنی ان کے ایمان میں بھی نقصان یہ آتا ہے۔ حبیب بن عمر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وما زیادت و نقصان، کہ بھائی اس کی زیادت اور نقصان کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اذا ذکرنا اللہ تعالی وسبحنا فذلك زیادت، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایمان کی زیادتی، وَإِذَا غَفِلْنَا وَنَسِينَا فَذَلِكَ نُقْصَانٌ، اور جب ہم غافل ہو جاتے ہیں، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا، اور جب ہم غافل ہو جاتے اور بھول جاتے تو یہ ایمان کا نقصان ہے۔ اور صحابہ سے بھی نقل، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم، ان سے نقل ہے الایمان یزید و ینقص۔ بلکہ یہ بات ایک روایت میں بھی آئی ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت آیا ہے مگر سند کے لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ باقی عام اہل السنہ والجماعہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بھی آتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی آتی ہے، اور یہ صرف اعمال میں نہیں بلکہ یہ جو تصدیق ہے تو اس میں بھی کمی اور زیادتی یہ آ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا تصدیق یقین حد سے زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا تصدیق یہ وہ کم ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایمان وجدانیات میں سے بھی ہے، انسان خود اس کو محسوس کرتا ہے کہ میرا ایمان ابھی کم ہے، کہ میرا ایمان یہ ابھی زیادہ ہے۔ خود بخود جس طرح انسان درد کو محسوس کرتا ہے کہ ابھی مجھے کم درد ہو رہا ہے یا مجھے زیادہ درد ہو رہا ہے، اسی طرح بخار مجھے ابھی کم ہے کہ زیادہ ہے، ان باتوں کو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان وہ اپنے ایمان کو بھی محسوس کرتا ہے اور اس کی کمی اور زیادتی کو بھی مسلمان یہ محسوس کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ قحطانی رحمہ اللہ نے قصیدہ قحطانیہ میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو لوگ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں۔ فرماتے ہیں ایمان جبریل و ایمان الذی رکب المعاصی عندکم سیان، کہ بھائی جبریل علیہ السلام کا ایمان اور اس انسان کا ایمان جو معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، کیا یہ دونوں تمہارے ہاں بالکل برابر ہے؟ یعنی یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر باب باندھا ہے، باب القول فی زیادت الایمان و نقصان و تفاضل الایمان فی ایمانہم، کہ بھائی باب ہے ایمان کی کمی اور زیادتی اور ایمان میں تفاضل کا بیان، تو پھر اس کے بارے میں دلائل یہ جمع کیے ہیں۔ تو الغرض حاصل یہ ہے کہ اس بات پر بہت زیادہ دلائل ہے کہ مسلمان کے ایمان میں کبھی کمی اور کبھی زیادتی آتی ہے۔ ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں بڑا فرق، کہاں ان کی تصدیق کہاں ہمارا تصدیق، کہاں ان کا یقین کہاں ہمارا یقین، کہاں ہمارا ایمان اور کبھی صدیق اور فاروق ان کا ایمان، ان چیزوں میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ تو ایمان یہ بعض لوگوں کا کم بعض کا زیادہ، اور کبھی ایک انسان کے ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایک انسان کا ایمان یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا ایمان یہ کن چیزوں سے بڑھتا ہے تو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت سارے اسباب یہ اہل علم نے لکھے ہیں، تقریباً 20 تک اسباب علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی